ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں ایک کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. جس کو ہم بڑھیا کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ اس کو کانفیڈنس سمجھا. تو یہ ڈفرینس کیسے پتہ چلے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں صحیح معنوں میں جو کہ پروڈکٹیولی یوز ہوگا؟ آپ کس انوائرمنٹ میں جو ہے آپ پروان چڑھیں 10 گنا زیادہ اوور کانفیڈنٹ بنتا زیادہ ڈینجرس معاشرے کے لیے. ایک وقت آتا ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے بھی چلا رہے ہوتے ہیں, وہ بیسکلی ریپیٹیشن سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف رضا صاحب, یہ بنیادی طور پہ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, اور کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بے شمار ٹریننگز بھی کروا چکے ہیں, اور ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے عاطف رضا ملک کے نام سے, جس کو آپ بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈورٹائزنگ پروفیشنل کے ساتھ منسلک ہیں اور بینگ اے ٹرینر بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانفیڈنس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں, کانفیڈنس کو بوسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور کسی بھی انسان کی انڈیویجولی اور کولیکٹیولی سکسیس میں کانفیڈنس کا کتنا رول ہے, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے انسان کی پرسنالٹی کا, اس کی گرومنگ کا. تو اس کا رول کیا ہے اور امپیکٹ کتنا اس سے پیدا ہوتا ہے. السلام علیکم عاطف رضا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. سر, سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. اور سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایڈورٹائزنگ پروفیشنل کے طور پہ اپنے کریئر کا آغاز کب کیا, اور پھر ٹریننگ کی فیلڈ میں کیسے گئے؟ علی بھائی, بیسکلی اٹ اسٹارٹیڈ کپل آف ڈیکیڈز اگو, تقریباً 2001-2 کی بات ہے. تب سے میں ایڈورٹائزنگ کے پروفیشن سے ہوں, اور الحمدللہ پاکستان کی جو لیڈنگ برانڈز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا. پچھلے 20 سال سے میں منسلک ہوں ایک ادارے کے ساتھ ایز ایڈورٹائزنگ مینیجر, ایز برانڈ مینیجر دیئر, اور ہیڈنگ دا ٹیم الحمدللہ. اور دوسری چیز آ رہی ہے جو ٹریننگ. بیسکلی ایڈورٹائزنگ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے معاش ہے, آپ کو اپنے فیملی کے لیے جو ہے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, وہ میں ہمیشہ سے کر رہا تھا. اور ٹریننگ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں شاید پیدا ہی اس کے لیے ہوا ہوں, اور یہ میرے اندر کا ایک شوق ہے. سر, آپ نے آئیڈینٹیفائی کب کیا کہ ٹریننگ کا شوق آپ کو ہے؟ بیسکلی یہ تھا تو ہمیشہ سے, وائل ڈوئنگ مائی ڈگری, جب MBA کر رہا تھا تو پریزنٹیشنز پہ میرا بہت زیادہ فوکس ہوا کرتا تھا, اور پریزنٹیشن کی جو اس کے رپورٹ میکنگ اور پھر اس کے بعد جو اس کی پریزنٹیشنز ہوا کرتی تھیں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے اچھا گروپ ملتا ہی اس لیے تھا کہ میں پریزنٹ بڑا اچھا کر لیتا تھا. تو یہ وہیں سے سٹارٹ ہوا. چند سال پہلے, کچھ 5-6 سال پہلے, میں نے اپنے جس کا آپ نے ذکر کیا یوٹیوب چینل میں نے بنایا, اور وہاں پہ میں نے اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے کچھ ویڈیوز بنانا شروع کی. تو یہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہے. سر, کانفیڈنس کے بارے میں آپ کافی بات کرتے ہیں, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہر انسان کی زندگی میں, یوتھ کے لیے اور جو آگے اپنی پروفیشنل فیلڈ میں چلے گئے ان کے لیے بھی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا کانفیڈنس کی کمی ہے؟ علی بھائی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آج بیسکلی میری شاہ صاحب کے ساتھ بھی جو نشست ہوئی, اس میں بھی ہم لوگوں نے جو ایک ڈیسائیڈ کیا, اور ان کی طرف سے گائیڈنس بھی آئی مجھے, کہ کانفیڈنس جو ہے اس وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر لیا جائے. بہت بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں کی اس سینس میں کہ میں نے جیسے ایک شاہ جی کے ساتھ بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر دیکھا جائے ہم بیسکلی اپنے ہمسائے ملک کی طرف دیکھتے ہیں کاپی کرنے کے لیے. ہم کاپی بھی ڈائریکٹ نہیں کر رہے, ہم گورے سے کچھ نہیں لے رہے, وہ اس کو کاپی کرتے ہیں, ہم اس کے بعد انڈینز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف 10 سے 15 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس قوم میں بہت زیادہ کانفیڈنس آیا, اور انہوں نے اس کے ریزلٹس بھی شو کیے ہیں. مطلب وہ چندریان کے نام پہ چاند تک جانا, اور پھر باقی چیزوں میں آپ کو کھیلوں میں ان کے کانفیڈنس کا جو ہے وہ بوسٹ نظر آ رہا ہے. ان کے جو ٹائٹلز جیت رہے ہیں وہ کرکٹ اور دوسری اسپورٹس کے اندر. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, ہمیں اپنی قوم کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, یہ لیک کر رہی ہے کہیں پہ. سر, کانفیڈنس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اوور کانفیڈنس. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں ایک کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. تو یہ ڈفرینس کیسے پتہ چلے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں صحیح معنوں میں جو کہ پروڈکٹیولی یوز ہوگا, یا آپ کہیں اوور کانفیڈنس کی طرف چلے گئے؟
علی بھائی بہت اچھا کویشچن آپ کا, بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے. بیسکلی صرف پاکستان نہیں, پورا ساؤتھ ایشیا کا ریجن اگر دیکھا جائے تو ہم جو ہے ایک ٹرم یوز کرتی ہے انگلش میں, فالس برویڈو. فالس برویڈو کو مطلب بینگ پنجابی اگر میں اس کو ایزیلی ٹرمنالوجی کو لے کے آؤں تو جس کو ہم بھڑیا کہتے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کو کانفیڈنس سمجھا بھی اور اسی کو ہی ہم کانفیڈنس بنا کے آگے پیش کرتے رہے. بیسکلی کانفیڈنس از سم تھنگ ایلس. یہ پورا ایک شعبہ ہے, یہ ہمیں اپنی قوم کو پڑھانا پڑے گا, اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ قوموں نے 10-15 سال 20 سال لگائے اور اس قوم کو انہوں نے پوری قوم کو اپ لفٹ کیا. بیسکلی اس کے ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. جو فالس برواڈو ہے وہ بیسکلی وہ اوور کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس کے لیے جتنا کانفیڈنس کا لیول لو ڈینجرس ہے, اس سے شاید 10 گنا زیادہ اوور کانفیڈنٹ بنتا زیادہ ڈینجرس معاشرے کے لیے ہوتا ہے. اچھا سر, سورسز کانفیڈنس کی وہ کیا کیا ہیں, اور اگر کوئی بھی شخص آج اس انٹرویو کو دیکھ رہا ہے یا ہماری قوم اس انٹرویو کو دیکھ رہی ہے تو وہ کس طرح اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرے؟ ایک اور بڑا اچھا کویشچن آپ کا. اور بیسکلی میں ہمیشہ سے, ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں کہا کہ جی کانفیڈنس کے ساتھ اور اعتماد سے کام کیا جائے. ہم بھی آگے اپنے بچوں کو وہی کہہ رہے ہیں. بتا سب رہے ہیں کہ کانفیڈنس کے ساتھ کرنا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ یہ ملتا کہاں سے ہے. یہ مچھلی ہے جس کے لیے ہمیں پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے, یا یہ کوئی پرندہ ہے جس کے لیے ہمیں درخت پہ چڑھنا ہے. بیسکلی اس کی سورسز کو جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. 3 میجر سورسز ہیں اس کی. ایک تو ہے جینیٹک امپیکٹ. آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی فیملی کا سوشل جو ہے وہ فریم ورک کیا ہے, وہ کتنی زیادہ وہ فیملی جو ہے اس کا سوشلی اس کی ویل بینگ کتنی ہے. آپ وہاں سے جو لیتے ہیں کانفیڈنس وہ لیتے ہیں اپنے بچپن سے. دوسری سورس آتی ہے انوائرمنٹل امپیکٹ, کہ آپ کس انوائرمنٹ میں جو ہے آپ پروان چڑھے ہیں. آپ کا بچپن, آپ کی جوانی, آپ کا وہ جو ہے وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے انوائرمنٹ جو ہے آپ کے کانفیڈنس کے لیول کو ڈٹرمن کرتی ہے. اور تیسری جو مین سورس ہے جس سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے وہ ہے ریپیٹیشن. آپ کسی کام کو دوبارہ کریں گے. اگزامپل ہے, بچپن میں ہم سب لوگوں نے سائیکل سی ہوگی چلانی, سائیکلنگ. تو شروع میں جب ہم سائیکل چلانا سیکھتے ہیں ہم لوگ گرتے بھی ہیں, ہمارے گھٹنے بھی چلتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. وہ بیسکلی ریپیٹیشن سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے. صحیح. تو سر لیکن اگر کوئی اپنا کانفیڈنس خود بلٹ اپ کرنا چاہتا ہے, کوئی ٹیکنیکس ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل ہیں جی, اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں. ان کے وہ کافی لمبی لسٹ ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا. ایک تو کوئک فکس اسٹریٹجی ہوتی ہے. کوئک فکس اسٹریٹجی مینس کہ کچھ ایسی ہیپننگ ہو گئی جس سے کہ آپ کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں. فار دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آپ کو فوراً اس کو کرنے کے لیے, ہم جو وہ قومی ترانے سنتے ہیں, شاعری سنتے ہیں, ہم موٹیویشنل اسپیکر کو جو ہم سنتے ہیں, یہ بیسکلی یہ سارے فیکٹرز یوز ہوتے ہیں کوئک فکس اسٹریٹجی کے اندر. یہ بیسکلی ایک یہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور بھی کافی لمبی ڈیٹیلز ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک سیشن جو ہے ہم لوگ جو پلان کریں گے اس میں ہم لے کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان لوگوں میں کانفیڈنس زیادہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس فیکٹر پہ انہوں نے زیادہ کام کیا جس کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں انہوں نے اپنے کانفیڈنس کو بہت زیادہ بلٹ اپ کر لیا؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ویسٹرنائز کنٹریز, ہم اکثر ان کا نام لیتے ہیں اور ہم ان کی طرف دیکھتے بھی ہیں, اور انلکیلی بلکہ کچھ عرصے سے ہماری قوم جو ہے ویزوں کی لائنس میں لگی ہوئی ہیں. ہوتی ہیں جن سے کانفیڈنس بالکل ہے سر. اس کی جو ہے وہ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. اس میں آپ کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, آپ کی گورنمنٹس, ایون پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے انکلکیٹ کرتے ہیں, ڈالتے ہیں اپنی قوم کے اندر, اس کی جبلت کے اندر جو ہے کانفیڈنس ڈالا جاتا ہے, پھر اس کے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں سوال آتا ہے
بہت سارے اچھے لسنر ہوتے ہیں اور کچھ اچھے ریڈر بھی ہوتے ہیں. تو جو ریڈر ہوتا ہے اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ کوئی اس ٹاپک میں مجھے اچھی بک مل جائے. تو آپ نے کتاب کا ذکر بھی کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس انٹرویو میں بھی بتائیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے آپ اپنے کانفیڈنس کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. علی بھائی, جو بیسٹ بک مجھے اس ٹاپک پہ ملی وہ ہے ڈان اے مور کے نام, ڈان اے مور آتھر ہیں اس کے, اور بک کا نام ہے پرفیکٹلی کانفیڈنٹ. پرفیکٹلی کانفیڈنٹ. بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہونے والی ہے. کوئی بک پڑھنا چاہے تو بکس تو اویلیبل ہیں, ایون اس کے ای بکس بھی موجود ہیں اور اس کی سمریز بھی موجود ہیں. اچھا سر, فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, اور جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ ظاہر ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, اس کے حوالے سے آگے آنے والے وقت میں کیا کیا پلانس ہیں آپ کے؟ علی بھائی, انشاءاللہ پلان تو ایک ہی ہے, سنگل فوکسڈ ہے کہ میرا ایجنڈا کہ اس قوم کو کسی طرح سے بہتری کی طرف لے کے آنا ہے. اس قوم کے اندر جو ہے ہم کو کانفیڈنس انکلکیٹ کرنا ہے. اس میں ایک تو میں نے اپنے یوٹیوب پہ ہی جو ہے, کیونکہ اٹینشن سپین جو ہے وہ ہمارے ویور کا اب کم ہو گیا ہوا ہے, وہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے والی ویڈیوز وہ فالو نہیں کر رہے. تو ایک بینگ این ایڈورٹائزنگ پروفیشنل, میں نے ایک نئی برانڈ 1 منٹ گرو کے نام سے سٹارٹ کی کہ وہ 1 منٹ, مور اور لیس 1 منٹ کے اندر وہ اپنا موٹیویشن کے اوپر اور سیلف ہیلپ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہی آپ کو عاطف رضا ملک یوٹیوب چینل پہ ہی آپ کو 1 منٹ گرو کی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ملیں گے, اور وہ کمپریہنسو میسیج ہے جو 1-1.5 منٹ کے اندر آپ کو. اچھا سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب کو بہت دیر سے فالو کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ہی از اے لیڈر, اور ان کی پوری اگر جو جرنی جو ہے وہ جو ہم نے دیکھی اور پڑھی, فرام اے ٹیچر ٹل اے ٹرینر, انہوں نے جو ہے اپنا یہ سفر جو طے کیا. اور پاکستان میں قاسم صاحب کے ساتھ کی ایک پوری پود کی ضرورت ہے, ایک پوری قوم کی ضرورت ہے. وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. آپ 2-3 پروگرامز انہوں نے جو شیئر کیے, اور یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہوا کرتا تھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے کو, جس شخص کے پاس کوئی علم تھا وہ اس کو چھپا لیتا تھا. شاہ جی کی سب سے اچھی اور خوبصورت بات جو میں کہنا چاہوں گا اور اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے علم کو شیئر کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اسپریڈ کر رہے ہیں. لائٹ ہے, جتنی زیادہ اسپریڈ ہوگی اتنی زیادہ روشنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ عاطف رضا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا یقیناً, اور آنے والے وقت میں بھی امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہمیں سکھاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.